بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئلٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصہ بعد مکہ میں رہے، پھر بغرض تجارت شام گئے۔ جب لوٹے تو ان کا گزر یثرب سے ہوا۔ چند روز کے لیے اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ننھیال میں قیام کیا۔ اسی اثناء میں وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کے دوسرے ساتھیوں نے چند روز انتظار کیا، لیکن جب آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تو وہ لوگ مکہ روانہ ہو گئے، لیکن آپ رک گئے کہ صحت درست ہو تو سفر اختیار کریں۔ لیکن مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ نے یثرب میں ہی دائی اجل کو لبیک کہی۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی ہوگی تو عبد المطلب کے خاندان پر بجلی بن کر گری ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے جوان سال لخت جگر اور آپ کے بھائی بہنوں کو اپنے بلند اقبال بھائی کی وفات نے جس طرح تڑپایا ہوگا، اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت آمنہ کے معصوم دل پر اس صدمہ سے جو چوٹ لگی ہوگی، اس کے درد کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا۔ کتنی آرزوئیں زندہ درگور ہو گئی ہوں گی، کتنی امنگیں ادھوری رہ گئی ہوں گی۔ ایک کامیاب اور ہر نوع کی سعادتوں سے مالا مال زندگی بسر کرنے کے سارے حسین خواب چور چور ہو گئے ہوں گے۔ سیدہ کے قلب حزین نے کتنا چاہا ہوگا کہ اڑ کر یثرب جائیں اور اس مٹی کے تودے کو دیکھیں اور اس کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائیں جہاں ان کا قرار جاں استراحت فرما ہے۔ لیکن وہ امانت جس کا آپ کو قدرت کی طرف سے امین بنایا گیا تھا، اس کی حفاظت کے احساس نے ان کے دل ناصبور کو اپنے محبوب کے مرکز کی زیارت سے باز رکھا، یہاں تک کہ وہ نور حق ظاہر ہوا۔ پھر حضور علیہ السلام کی پرورش کا فرض اس شوق فراواں کی تکمیل میں حائل رہا۔ جب اس لخت جگر اور نور نظر کی عمر 6 سال ہو گئی اور آپ 7-8 سال عمر کے بچوں سے زیادہ توانا اور تندرست معلوم ہونے لگے، اور غم زدہ ماں کو یقین ہو گیا کہ ان کے گلشن آرزو کا یہ گل رنگین اب یثرب کے طویل اور کٹھن سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اپنی اس دیرینہ آرزو کا ذکر کیا اور اجازت چاہی کہ آپ یثرب جا کر اپنے دولہا کی قبر کی زیارت کریں، جو انہیں اپنی ایک سہانی جھلک دکھا کر شب ہجر کی تاریکیوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنی بہو کی اس درخواست کو مسترد نہ کر سکے اور یثرب جانے کے لیے اجازت دے دی۔ سیدہ آمنہ اپنے فرزند کو لے کر یثرب روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی کنیز ایمن تھی۔ اس خوش بخت خاتون کا نام برکت تھا اور اس کا تعلق حبشہ سے تھا۔ یہ حضور کو اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھی۔ یہ مختصر سا قافلہ حضور کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے ننھیال بنو عدی بن نجار کے ہاں جا اترا اور 1 ماہ تک وہاں مقیم رہا۔ مہینہ بھر کے قیام کے دوران جو واقعات روح پذیر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب یہاں تشریف فرما ہوئے تو بسا اوقات حضور ان یادوں کو تازہ فرمایا کرتے۔ جب اس مکان کو دیکھتے جہاں اپنی پیاری ماں کے ساتھ رہائش فرمائی تھی تو فرماتے، اس مکان میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور میں نے بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے میں مہارت حاصل کی تھی۔